آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر وافیت سے ہوں گے۔ سیرون محرم کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے۔ سیدھی سی چلتی زندگی ایک ہی دن میں کس موڑ پر آ گئے تھے۔ عالم مہرینہ بیگم کو فون کر کے رشتے سے انکار کر چکا تھا، ساتھ ہی اپنے انکار کی وجہ بھی بتا چکا تھا۔ وہ کوئی غیر تھوڑا تھا جن سے کچھ چھپایا جاتا۔ اس کی ساری باتیں سن کر مہرینہ بیگم نے اس کے سامنے ارحان کے لیے میرال کا نام رکھ دیا۔ آہان اور شان سنین کی مرضی جاننے کے بعد اس نے میرال سے اس کی رائے پوچھی، جس نے اپنا فیصلہ عالم چھوڑ دیا۔ ویسے بھی ازمیر نہیں تو کوئی بھی ہو اسے پرواہ نہیں تھی، شادی تو گھر والوں کی رضا سے ہی کرنی تھی، پھر چاہے وہ اس کے لیے کوئی بھی لڑکا پسند کر لیتے اسے اعتراض نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر عالم نے مہرینہ بیگم کو ہاں میں جواب دے دیا، اور عالم کا جواب سن کر وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی محبت اسے اس طرح سے مل جائے گی۔ عالم کی کہی ساری بات وہ شازل صاحب کو بتا چکی تھی، جسے سن کر انہوں نے بھی ارحان اور میرال کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پر یہ بات انہوں نے ارحان کو بتانے سے منع کر دی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی شادی کے لیے اتنے مشکل سے راضی ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ سب سن کر وہ انکار ہی کر دیتا۔ ان کی بات سن کر مہرینہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ اگر ارحان کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر وہ تو کل کے بجائے آج ہی نکاح کروا لیتا۔ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی جب اس کی ٹکر وہاں سے گزرتے اسفندیار سے ہوئی۔ آئزل کیا ہوا ہے؟ اس کا رویا چہرہ دیکھ کر اسفند نے پریشانی سے پوچھا، جس کا جواب دینے کے بجائے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ ساری تقریب میں وہ نیند میں جھوم رہی تھی، اس لیے گھر آتے ہی حیات نے اس کا منہ دھلا کر اسے سلا دیا اور اس کے نیند میں جاتے ہی خود باہر سب کے ساتھ رسموں میں شامل ہو گئے۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی، شاید اس لیے ڈر گئی ہوگی۔ اسفندیار کے ذہن میں تو یہی بات آئی۔ آئزل، میں نے خواب دیکھا، میں پھر اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی، اس لیے میں ڈر گئی۔ اس کے سینے سے لگی وہ سو سو کرتی ہوئی بتا رہے تھے، جبکہ اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اسفندیار کو اپنی دھڑکنیں تیز تیز دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آئزل، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اسفند نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے اس کے سینے سے چپک گئے تھے، جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ اچھا بتاؤ، کیا خواب دیکھا تم نے؟ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پکڑ کر اندھیرے کمرے میں بند کر رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ اس کی بات اسفند کو ساکت کر چکی تھی۔ کس نے بند کیا ہے تمہیں؟ اس نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ آئزل کی بات سنتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ کوئی تمہیں بند نہیں کر رہا، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لاؤنج میں سب کے پاس لے گیا، تاکہ ان سب کے بیچ رہ کر وہ اپنا خواب بھول جائے، لیکن اس کے خود کے ذہن کو آئزل نے خواب میں ہی الجھا جانا تھا۔ سجدے میں سر جھکائے وہ کب سے رو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے مسجد میں کم ہی افراد تھے، اور جو تھے وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح اپنا سر جھکائے رو رہا تھا۔ سجدے سے سر اٹھا کر اس نے اپنے آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ کیسا تھا وہ شخص جو پہلے اس کے نہ ملنے پر رو رہا تھا، اب اس کے ملنے پر رو رہا تھا؟ لیکن اب کی بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کیسے نہ کرتا وہ پاک رب جس نے اس کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی تھی، اسے زندگی میں ہی جنت دے دی، اس کا شکریہ وہ کیسے ادا نہ کرتا؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار انسانوں سے نہیں کیا تھا، اللہ سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو دعائیں سنتا ہے، مقررہ وقت آنے پر دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اگر محبت سچی اور پاکیزہ ہو تو خدا بھی کن کہہ دیتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرال شاہ کا اس کی زندگی میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسے میرال مل گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا اسے ساری کائنات مل گئی تھی۔ اس کی سچی محبت اور نیت صاف تھی۔ سالوں کا انتظار تھا اور صرف رب سے مانگا جا رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ پاک رب پھر بھی نہ دیتا؟ بے شک وہ خدا تو رحیم و کریم ہے، جو اپنے بندوں کو آزماتا بھی ایک حد تک ہے، اس کے بعد ان کی سوچ سے بڑھ کر انہیں انعام عطا کر دیتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ اپنی جیولری اتارنے لگی جب دروازہ ناک ہوا۔ سامان ڈریسنگ پر رکھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ جہاں حورم کھڑی تھی اس نے جیولری اتار دی تھی، میک اپ بھی ریموو کر لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اسی جوڑے میں ملبوس تھے۔ کیا ہوا حورم، سب ٹھیک ہے؟ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حریب نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں یہاں سو جاؤں مسائیں؟ حورم تم پلیز۔ اس کی بات سنے بنا ہی حورم نے منت کی۔ اچھا کپڑے تو چینج کر لو، ایسے نہیں سو سکو گی۔ نہیں، میں سو جاؤں گی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے ڈر تھا اسے جاگتے دیکھ کر ارتضیٰ اسے اپنے ساتھ کمرے میں نہ لے جائے۔ یقیناً اگر وہ سو جاتی تو ارتضیٰ کے سوتے وجود کو تو کہیں لے کرنا چاہتا ہے۔ حورم جاؤ، پہلے کپڑے چینج کرو پھر سو جانا۔ الماری سے اپنا سوٹ نکال کر اس نے حورم کی طرف بڑھایا۔ وہ حورم کے لیے تھوڑا ڈھیلا تھا، لیکن آج کے لیے تو حورم اس سے بھی کام چلا لیتے، کیونکہ اسے اس کمرے سے باہر نہیں جانا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے تھام کر وہ واش روم میں چلی گئی، اور اس کا ڈرا سہما انداز دیکھ کر حریب بس اپنے آنسو ضبط کر کے رہ گئے۔ اپنا خالی کمرہ دیکھ کے اس نے گہرا سانس لیا اور نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر وہ اپنے کمرے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا جنت کے کمرے کی طرف گیا۔ بنا نوک کیے وہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں بیٹھی جنت دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔
وہ اس وقت سادہ سا سوٹ پہنے عام سے ہولیے میں بیٹھی ہوئی تھی. اسے چھوڑا تو سلار کے کمرے میں ہی گیا تھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا اپنا لباس تبدیل کیا تھا. اسے الجھن ہو رہی تھی اس سارے سنگھار سے، کیونکہ اس کے وجود پر ہوا یہ سارا سنگھار سلار کے نام کا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی وہ چیخے، جس پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا. اگر آپ اپنی صحیح جگہ پر ہوتے تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا. سلار دیکھو، میں اس وقت صرف اکیلا رہنا چاہتی ہوں، پلیز تم جاؤ یہاں سے. اس کی بات کا بنا کوئی اثر لیے اس نے جنت کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کے اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے سے نکل گیا. یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا تھا کہ بس حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھتی رہی، لیکن پھر جلدی ہی ہوش میں آ کر اپنے نازک مکوں کا وار اس کے سینے پر برسانے لگی. احتجاج کے لیے کچھ تو کرنا تھا، آواز تو وہ بند کر چکا تھا. اس کے ہر مزاحمت کو نظر انداز کر کے سالار نے اسے اپنے کمرے میں لا کر ہی اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا. یہ کیسا گھٹیا پن ہے؟ جنت اپنا لہجہ درست کرے، آپ کا یہ لہجہ مجھے نہیں پسند. اس کا چیختا لہجہ سن کر سالار نے سختی سے ٹوکا. میں ایسے ہی بات کروں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے. اس کے قریب سے گزر کر وہ باہر جانے لگی جب سالار نے اسے دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا. جنت، مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کروں. جو آپ کہیں گی میں مان لوں گا، پر یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلے میں آپ ہی میری بات مانیں. سالار، تم نے سارے لحاظ ختم کر دیے، میرے کردار کو داغدار کیا، مجھے زبردستی اس نکاح پر مجبور کیا، میری زندگی کو لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دیا. اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو میں تمہاری بات مانوں؟ میں نے غلط کیا ہے، سب میری غلطی ہے، تو پھر کوئی آپ کو کچھ کیوں کہے گا؟ کیونکہ یہاں لڑکا قصوروار ہو کر بھی بے قصور کہلاتا ہے اور لڑکی بے قصور ہو کر بھی قصوروار، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے. اس کی بات سنتے ہی سالار اس سے دور ہوا اور چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے باہر نکلا. سالار، چھوڑو میرا ہاتھ. جنت نے اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے. اب وہ پاگل شخص کیا کرنے جا رہا تھا؟ جنت سوچ کر رہ گئی، لیکن کوئی اسے بتاتا کہ وہ پاگل نہیں، دیوانہ تھا. جنت شاہ کا دیوانہ، اور اگر پاگل تھا بھی تو جنت شاہ کے لیے پاگل تھا. سب باہر نکلو. کچھ مہمان جو باہر بیٹھے تھے چونک گئے، جبکہ باقی جو اندر تھے وہ اس دھاڑ اور اس گرنے کی آواز پر پریشانی سے کمرے سے باہر نکلے. سالار، کیا ہے یہ سب؟ شاہمی نے ٹوٹے واس کو دیکھ کر غصے سے پوچھا. میں آج اقرار کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے، اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. سالار، کمرے میں جاؤ. اس کا نیا تماشا دیکھ کر اسیم نے اسے کمرے میں بھیجنا چاہا، لیکن وہ سالار شاہ تھا جو جب تک اپنی ضد پوری نہیں کر لیتا تھا تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا. نہیں دادا سائیں، مجھے کہنے دے. اسیم کو جواب دے کر وہ وہاں کھڑے سب لوگوں کو دیکھنے لگا. یہ جو لڑکی ہے، اس نے جنت کی طرف اشارہ کیا. یہ لڑکی میری زندگی ہے، میرا عشق ہے، میرا جنون، اور اس کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس شخص کی زبان کاٹنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. اگر کسی نے جنت کے کردار کو نشانہ بنایا تو اس کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. سب حیرت سے اس کے پاگلوں والا روپ دیکھ رہے تھے. جنت عالم کے ساتھ جس حالت میں یہاں آئی تھی، وہ منظر سب کو ہی باتیں کرنے کا موقع دے چکا تھا. باتیں تو وہاں کھڑے لوگوں نے بنائی تھی، لیکن اب سالار کا انداز ان سب کو ڈرا چکا تھا. جنت نے کچھ نہیں کیا، اب میں لے کر گیا تھا انہیں یہاں سے، کیونکہ میں جنت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. میں لے کر گیا تھا انہیں یہاں سے، لیکن ان کا کردار آج بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا پہلے تھا. نماکوں سے وہ اس کا عجیب روپ دیکھ رہی تھی. اگر اس نے کردار پر داغ لگایا تھا تو وہ داغ صاف بھی تو کر دیا تھا. مجھے کسی کو بھی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے ذہن میں میری جنت کے خلاف جو گند بھرا ہے وہ دھل جائے. میں غلط تھا، جو کہنا ہے مجھے کہا جائے، لیکن اگر اس لڑکی کو کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو یقین جانو اس شخص کا میں قتل کرنے سے بھی باز پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کی بات پر سب حوالوں کو کی طرح سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی باتیں سن کر کسی کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی. وہ سب ہی جانتے تھے کہ سالار کتنا پاگل تھا اپنے غصے میں. وہ کچھ نہیں دیکھتا تھا، اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی. جنت نے اپنے بھیگے گال صاف کیے اور بھاگتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، جبکہ سالار کی باتیں سن کر وہاں کھڑی آئرا نے سکون بھری سانس لی. اسے یقین تھا سالار جنت پر کوئی بات برداشت نہیں کرے گا. عالم نے کہا تھا کہ سالار نے اس کی بیٹی کا کردار لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا ہے، پر آئرا جانتی تھی کہ سالار اپنی محبت پر کبھی کوئی بات برداشت نہیں کرے گا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو. اس نے غلطی کی تھی تو وہ بھری دنیا میں اسے تسلیم کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ خود پر بات برداشت کر سکتا تھا، لیکن جنت پر ایک غلط حرف اسے برداشت نہیں تھا. حورم یہاں ہے؟ دروازے کھلتے ہی اس نے زیام سے سخت لہجے میں پوچھا. اس وقت وہ شادی والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس نے اس وقت اپنا کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور بال جو تقریب میں سیٹ تھے وہ اب تھوڑے بے ترتیب ہو کر اس شخص کو مزید دلکش بنا رہے تھے. ہاں، وہ یہی ہے. اس کی بات سنتے ہی وہ اندر آنے لگا. جب اسے اندر آتے دیکھ کر زریام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا. ارتضا، اسے کچھ پل سکون سے رہنے دو، تمہیں اندازہ ہے تم سے وہ کتنا ڈر رہی ہے.
सरियाम भाई कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी, पर आज वो वक्त नहीं, उसे सुकून से सोने दो। सरियाम की बात सुनते ही वो गुस्से से मुट्ठियां भींचता तेज तेज कदम उठाता हवेली से बाहर निकलता चला गया। कमरे में दाखिल होती इसकी पहली नजर बेड पर सोई मिराल पर गए। उसे देखते ही दिलकश मुस्कुराहट आहा और हान के लबों पर बिखरे। सफेद सूट पहने वो रेहान को सोते हुए आसमान से उतरी परी लग रही थी। क्या यह हकीकत थी? हाँ बिल्कुल। इसके करीब जाकर वो गौर से उसके चेहरे को एक एक नक्श को देख गौर से देखने लगा। खनी पलकें झुकी हुई थी और चेहरे पर बिखरी मासूमियत वजह से उरहान लाशारी का धड़कता दिल रोक चुकी थी। इसके लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी जिससे वो हटा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हल्का हल्का लिपस्टिक का शेड इसके लबों को सुर्ख बना रहा था। और हान की नजर इसकी नाक में पहली नोज पिन पर गई। वो पहली बार इसकी नोज पिन देख रहा था। आज से पहले कभी उसे इतने करीब से देखा जो नहीं था। इसकी नाक में चमकता हो बिल्कुल बारीक नग था जो करीब खड़े बंदे को ही नजर आता। बिलाल आज तक इसके करीब सिर्फ स्टोर रूम में आई थी और अंधेरे के बायस वो ठीक से कुछ देख ही नहीं सका था, लेकिन आज वो देख रहा था, उसे गौर से देख रहा था, जीभ भर कर देख रहा था। निगाहें इसके खूबसूरत नोज पिन में उलझ सी गई थी जो उसकी खड़ी नाक को मजीद खूबसूरती बख्श रही थी। चुप कर इसने नरमी से मिराल के नोज पिन पर अपने लब रखे। वो रहान लशारी का पहला लम्स था जो उसने मिराल लशारी के चेहरे पर छोड़ा था। एक सुकून सा रहान को अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। इसकी नाक से अपने लब हटाकर उरहान ने इसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख दिए। इसे दूर होकर वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, अपना ट्राउजर लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी हुई। वो इस वक्त सिर्फ अपने ब्लू ट्राउजर में मौजूद था क्योंकि रात को शर्ट के साथ सोने की उसे आदत नहीं थी। वो हमेशा शर्टलेस ही सोता था। बेड पर लेट कर इसने नरमी से मिराल कर रुख अपनी जानिब किया और कितनी देर तक इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। अपनी नींद से बोझल आंखें वो कभी खोलता तो कभी बंद कर देता, लेकिन वो सो नहीं रहा था क्योंकि इसे सोने से ज्यादा ये हसीन मंजर देखने में दिलचस्पी थी। काफी देर तक वो नींद से लड़ता रहा, लेकिन कब तक लड़ता। मिराल का हाथ इसने अपने हाथ में लिया और पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। ऐसा लग रहा था सिर्फ एक इस लड़की की वजह से उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई थी। गुस्सा मुश्किल जब्त करते इसने चेहरे पर हाथ फेरा। जितनी जल्दी उसे यहाँ से जाने की थी इतनी ही देर उसे यहाँ पर बैठाया हुआ था। इसके गजन और चंद एक दोस्त जो उसके पास बैठे थे अब तो वो भी उठकर जा चुके थे, लेकिन वो दोनों उसे अपने दरमियान में बिठाए उसके जाने का हर रास्ता रोक कर बैठे पड़े थे। अलमीर भाई, दूल्हे साहब को गुस्सा आ रहा है। इसका तपा हुआ अंदाज देखकर आदिल ने हंसते हुए कहा, जिस पर अलमीर का जानदार कहका गूंजा। क्या हुआ? दूल्हे साहब को कमरे में जाने की जल्दी हो रही है? मैं तुम दोनों को बहुत आराम और प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा जरा बताइए क्या अच्छा नहीं होगा? इसके कहने पर आदिल ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर इन दोनों के दरमियान में बैठे अजमीर ने अपने बाजू इन दोनों के कंधों पर रख दिए। तो फिर मैं तुम दोनों को पकड़कर तुम्हारी इज्जत लूटने में देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। इसकी बात का मतलब समझते ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुंह बनाते हुए इसका हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से भाग गए। आदिल और अलमीर के भागने पर वो कहका लगाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। ये दोनों तो ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे मैं सच में इनकी इज्जत लूट लूंगा। हंसते हुए इसने बड़बड़ाकर कहा। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर बेड पर बैठी मन्नत पर गई जो बेड से टेक लगाए बैठी थी। फूलों से सजे कमरे में वो बेड पर बिखरे फूलों के दरमियान बैठी खुद भी कोई खिलता गुलाब लग रहे थे। अजमीर को देखते ही वो सीधी होकर बैठी और अपना लिबास बेड पर अच्छे से फैलाने लगी। उफ अजमीर, नौक करके तो आते, मतलब अब मुझे अपने कमरे में भी नौक करके आना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो बस इसलिए कहा कि अगर आप नौक करके आते तो मैं सही होकर बैठ जाती। इसकी वजाहत पर अजमीर ने अपना सर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया। तुम्हें सही होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है मन्नत, बल्कि मेरे आने से पहले तुम्हें ये सब उतार देना चाहिए था। अब देखो ना, इतना टाइम तो इन सब चीजों को उतारने में ही जाया हो जाएगा। इसकी बात का मतलब समझकर मन्नत उसे घूर भी ना सके। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, मैं तुम्हारी इस सब में थोड़ी हेल्प कर दूंगा। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। इसकी बात सुनते ही मन्नत ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसके कानों में पहने झुमके उतारने के लिए हाथ बढ़ाया जब अजमीर ने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं मदद कर रहा हूँ ना मन्नत, तुम्हें खुद को थकाने की क्या जरूरत है? इसका रुख अपनी जानिब करके अजमीर ने इसका सेट किया हुआ दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और उसके कानों को भारी झुमकों से आजाद करके इसके कान की लौ पर अपने लब रख दिया। मन्नत ने अपने हाथ इसके सीने पर रखकर इससे फासला बनाया जब इसकी इस हरकत की वजह से अजमीर के माथे पर बल पड़े। मन्नत की नाजुक कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करके इसने उसे अपने करीब कर लिया। इसके गले में हार पहना हार उतार कर अजमीर झुककर इसकी गर्दन पर जा बजा अपना शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ने लगा। अजमीर दूर हटे, मूड चेंज करना। इसकी कपकपाती आवाज पर अजमीर अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाल इसके गुलार चेहरे को देखने लगा। मैं खुद चेंज करवा दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, इसने अटकी सांसों के साथ कहा, क्योंकि आज अजमीर शाह का बहका हुआ रूप इसकी सांसें रोकने का सबब बन रहा था।
मैं करवा देता हूँ ना मेरा शोना। बहकी बहकी नजरें इसके चेहरे पर टिकाई। वो उसकी कमर पर रखा हाथ, अपना हाथ इसकी कमर से नीचे ले जाने लगा और उसके हाथों की बेबाकी देखकर मन्नत ने बेसाख्ता इसका हाथ थामा। अजमीर की इस हरकत से इसके जिस्म का सारा खून जैसे इसके चेहरे पर आ चुका था। मन्नत, तुम्हारे हाथ मुझे बहुत तंग कर रहे। इसके सख्त लहजे पर मन्नत ने अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी। वो मेरा गिफ्ट नहीं दिया आपने। बिल आखिर एक बहाना मिल ही गया था इससे बचने का। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो देना ही भूल गया था। इसने मन्नत को अपनी गिरफ्त से आजाद किया, जिस पर इसने सुकून भरा सांस लिया। अपनी अलमारी खोलकर इसने एक पैक शुदा बॉक्स निकाला और उसे ले जाकर मन्नत के सामने कर दिया। इसने इश्तियाक से इस बॉक्स को देखा और खोलकर उसे देखने लगी। इसमें वही नाइटी मौजूद थी जो अजमीर ने उसे शादी से पहले भेजी थी। उफ अजमीर! उसने गुस्से से बॉक्स दूर फेंका। क्या हुआ? ये यहाँ क्या करी? इसे मेरी नजरों से दूर करे। तुम नजरों से दूर करने की बात करती हो। मेरा बस चले तो मैं इसे फ्रेम में लगवाकर अपने कमरे में सजा दूं, क्योंकि इसकी वजह से ही तो तुम इस वक्त दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठे हो। इसने नाइटी उठाकर साइड पर रखी। अजमीर, क्या आप सच में ये गिफ्ट लाए थे? नहीं शोना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट लाया था। इसने ड्रेसिंग की दराज खोलकर ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हैरत से देखते इसने थाम लिया। बॉक्स खोलकर इसने हैरत से इसमें मौजूद चाबी निकाली। इसकी हैरत को देखते हुए अजमीर इसका हाथ थाम कर खिड़की के करीब ले गया। वो रहा तुम्हारा गिफ्ट। इसने अजमीर के इशारे को देखते हुए नीचे की तरफ देखा, जहां नई चमचमाती रेड मर्सिडीज खड़ी थी। खुशी के मारे इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। अजमीर, ये मेरी है। इसने मुंह पर हाथ रखकर हैरत और सदमे से पूछा। उसे गाड़ी ड्राइव करने का बेहद शौक था, लेकिन माहीम की सख्ती की वजह से आज तक ये शौक वो पूरा ही नहीं कर सकी थी। सब जानते थे कि वो कितनी लापरवाही से काम करती थी। इसलिए साहिर ने भी उसे कभी गाड़ी सीखने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए अपने सामने इस गाड़ी को देखकर इसकी हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी। बिल्कुल ये तुम्हारी है, लेकिन मुझे तो गाड़ी ड्राइव करनी आती भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन अम्मा साई और बाबा साई ने इजाजत नहीं दी तो? उसे नई फिक्र लाहक हुई। तुम्हें अब इनकी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारा शौहर मैं हूं, अब तुम पर मेरा हक है और तुम ये काम मेरी इजाजत से कर रही हो, इसलिए किसी को तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं बनता। थैंक यू अजमीर, आप बहुत अच्छे। चहकते हुए उसके गले लगी, जिस पर अजमीर ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल गया मन्नत, अब मेरे काम में खलल पैदा मत करना। इसकी बात सुनते ही वो अगले ही पल इससे दूर हुई, जब इसका हाथ पकड़कर अजमीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। इसके बालों में लगी पिन्स निकाल कर अजमीर ने इसके बाल खोल दिए और उसे अपने बेइंतहा करीब करके इसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अजमीर! इसके हाथों का बेबाक लम्स अपनी कमर पर महसूस करके मन्नत ने घबरा हुए लहजे में कहा, जिसे सुनते ही वो अपना चेहरा इसके बालों से निकाल कर इसके लबों पर छू गया। उसका जुनूनी अंदाज मन्नत की कपकपाहट में मजीद इजाफा कर चुका था। अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर मन्नत ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मन्नत की इस हरकत पर वो उसे अपने मजीद करीब करके इसकी शर्ट की डोरियां खोलने लगा। प्लीज छोड़े मुझे। लबों को आज़ादी मिलती है, इसने फूली सांसों के साथ कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। मन्नत, मुझे तो हमारे प्यार के लिए कि रात भी कम लग रही है और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। मेरी जान, आज रात तो दूरी हरगिज मुमकिन नहीं है। इसके बालों को कान के पीछे करके वो सरगोशी भरे अंदाज में कह रहा था, आज सारी रात तुम्हें अपने इस नाजुक वजूद पर मेरी शिद्दतें झेलनी है। अपना चेहरा इसके सामने करके वो उसके शर्मो हया से खिलता रूप देखने लगा। अजमीर ने अगले ही पल इसकी खुली डोरियों के बायस ढीली होती शर्ट को झटके से इसके वजूद से अलग कर दिया, जबकि अजमीर की इस हरकत पर वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। अजमीर ने मुस्कुराते हुए अपने सीने में छुपी मन्नत को देखा और अपना हाथ इसके स्टेप में उलझाकर उसे मजीद खुद में छुपने पर मजबूर कर दिया। अजमीर, प्लीज मत करे। मन्नत का मिन्नत भरा अंदाज सुनते ही उसे अपनी जान पर बेइंतहा प्यार आया। इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरे वो उसे बेड की तरफ ले आया और उसे बेड पर लिटाकर लाइट्स ऑफ कर दी। मन्नत! इसके ऊपर झुककर अजमीर ने नरमी से पुकारा। जी, इजाजत है? इसके चेहरे पर हाथ फेरते इसने इजाजत चाही, जबकि अंधेरे पे गूंजता इसका भारी गंभीर लहजा मन्नत की सांसें रोक गया। मन्नत, जवाब दो। इसके दोबारा पूछने पर मन्नत ने धीमे से हाँ कह दिया। इसकी इजाजत देने पर अजमीर ने इसके लबों को दोबारा अपनी कैद में लिया और उसके नर्म हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर इसके नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दतें बिखेरता चला गया। कभी वो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते शहरोज को देखता, तो कभी इसके पीछे सोई मीरब को। उसे शहरोज की याद आ रही थी, लेकिन मीरब की यादों ने तो बेचैन करके रखा हुआ था। इसलिए कमरे में आते ही इसने वीडियो कॉल मिलाई थी। उसे अंदाजा था कि मीरब इस वक्त सो रही होगी, लेकिन शायद इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मोबाइल चलाते शहरोज ने गलती से इसकी कॉल पिक कर ली। उसे जब नींद नहीं आती थी तो मीरब का मोबाइल उठाकर उल्टे सीधे तरीके से चलाता रहता था, और इसका ये तरीका आज अलमीर के बड़े काम आया था। मोबाइल में नजर आते अलमीर को देखते ही वो खिलखिलाकर हंसा। यकीनन वो उसे मिस कर रहा था, क्योंकि मीरब और बीजान के बाद वो उसके पास ही पाया जाता था। अलमीर से इसकी खैरियत पूछ रहा था, लेकिन उसे कौन सा अलमीर की बातें समझ आती थी। अपनी जबान में वो उससे बातें कर रहा था और उसका सवाल समझ आए बिना वो उसकी हर बात सुनकर अपना सर हिला रहा था। वो रातों को अक्सर जाग जाता था, इसलिए मीरब एक साइड पर खुद सोती
और दूसरी साइड पर ढेर सारे तकिए लगा देती जो इस वक्त भी लगे हुए थे। मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, मुझे अपनी मामा का चेहरा दिखा है, बता क्या चाहिए अभी ला कर दूंगा। वो उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे इसके पूछने पर शहरोज ने उसे फौरन बता देना था कि उसे क्या चाहिए। उसे तो यकीनन अलमीर की बात भी समझ नहीं आई होगी, लेकिन इसके लिए खास तोहफा तो अलमीर ने लेकर जाने का इरादा जरूर किया था, क्योंकि शहरोज ने अपनी मामा का चेहरा दिखाकर इसके बेचैन दिल को करार जो पहुंचाया था। आइजल कहाँ है? वो तो सो रही थी ना। कमरे में दाखिल होते आइजल की गैर मौजूदगी देख कर वो ठटका। इसका एक अलग कमरा मौजूद था, लेकिन अपने इस कमरे को छोड़कर वो हर किसी के पास सो जाती थी, क्योंकि उसे अकेले सोने से अक्सर वो डर जाती थी। हाँ, वो जाग गई थी। इसके बाद असफंद उसे नूर के पास छोड़ गया, तो आइजल वहीं इसके पास सो गई। मैं देख कर आता हूँ। शाहमीर उसे तंग मत करे, सो रही है तो सोने दे। हयात की बात पर नरम सी मुस्कुराहट शाहमीर के लबों पर दौड़ी। उसने ज्वेलरी उतारती हयात को देखा और पीछे से उसे अपने हसार में ले लिया। तुम्हें तंग कर लूं? नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, तो मुझे भी सोने दे। इसका हसार तोड़ती वो अपने कपड़े निकालने लगी। जब इसका रुख अपनी जानिब करके शाहमीर ने इसकी पुश्त को अलमारी के साथ लगा और उसके लबों पर छू किया। शाहमीर, तंग मत करे। लबों को आजादी मिलते ही इसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी इस मामले में कभी मैंने चलने दी है जो आज चला रही हूँ। इसके फूले चेहरे को नजरअंदाज करके शाहमीर ने उसे बेड पर लिटाया और उसके वजूद पर काबिज होता चला गया। साहिर, कुछ तो शर्म करे। हाथों से चूड़ियां उतारते इसने झुंझलाकर साहिर से कहा, जो उसके पीछे खड़ा उसे अपने हसार मिली इसकी गर्दन पर झुका हुआ था। इतने सालों में भी इसकी रोमांस में कोई कमी नहीं आई थी। वो तो आज भी पहले दिन जैसा ही था। क्या मसला है तुम्हारे साथ माही? मुझे तंग मत करो। मैं तंग नहीं करी, तंग आप मुझे करें, छोड़े मुझे। गुस्से से उसे दूर करती वॉशरूम की तरफ जाने लगी। जब इसका हाथ पकड़कर साहिर ने उसे बेड पर धक्का दिया, उसके ऊपर झुक गया। माहिम जान, मेरे प्यार से तुम तंग आ गई हो? नहीं। इसका खफा अंदाज देखकर माहिम ने जल्दी से अपना सर नफी में हिला दिया। तो फिर इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं भी किससे कह रही हूँ? आप तो शुरू दिन से ही मेरी नींद के दुश्मन हैं। इसकी बात सुनकर वो हल्का सा हंसा। बिल्कुल, मैं तुम्हारी नींद का दुश्मन हूँ। ये दुश्मनी तो मुझे ताहियात निभानी है। आज नहीं निभाए, आज दोस्ती कर ले। नहीं मेरी जान, नहीं, मेरी आज भी तुम्हारी नींद से दुश्मनी ही है। इसके वजूद पर अपने हाथों को बेबाक लम्स छोड़ते वो दिलकशी से मुस्कुराए और उसके लबों को अपने लबों में कैद करके हमेशा की तरह अपनी करता चला गया। सारे कामों से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया, जहाँ ईसा मैडम नाइट सूट पहने सोने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये तुम क्या कर रही हो ईसा? मैं सो रही हूँ माहिर। मैं तो कितना सोच कर आया था और कितना कुछ सोच कर आया था, और तुम सोने की तैयारी में लगी हुई हो। वेस्ट कोट उतार कर वो ईसा के करीब आया। माहिर साहब, अपनी सोचों को बदल लीजिए, क्योंकि अब ये आपके नहीं, आपके बेटों के करने वाले काम है। ईसा ने इसका चौड़ा सीना हल्के से थपकते हुए कहा और खुद पर कंबल डालकर लेट गई। उसे लेटते देखकर माहिर ने कंबल इसके वजूद से हटाया और इसके ऊपर झुकिया। माहिर, ये क्या हरकत है? बात तो अभी मुकम्मल भी नहीं हुई ईसा शाह, जो तुम सोने जा। जी नहीं, बात मुकम्मल हो चुकी है। नहीं हुई है, तुमने अधूरी बात की थी, और पूरी बात यह है कि मेरे बेटे भले जवान हो गए, लेकिन बूढ़ा तो मैं भी नहीं हुआ। आज मेरे छिछोरे और बेबाक बेटी की वेडिंग नाइट है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने गुजरे लम्हे याद ताज़ा कर लूं। नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं गुजरे लम्हों को दोहराने की। इसकी बात सुनते ही ईसा ने घबरा कर कहा, और इसकी घबराहट देखकर कमरे में माहिर का जानदार कहा गुजरा। ईसा यार, आज सारा दिन बहुत काम किया है मैंने, और मैं बहुत थकी हूँ, इसलिए अब तुम मुझे तंग मत करो। बस खामोशी से मेरी बाहों में लेटी रहो, मुझे मेरा काम करने दो। इसका झुका चेहरा ऊपर उठाकर माहिर ने हल्के से इसकी थोड़ी को छुआ और इसकी बंद आंखों पर अपने लब रखकर उसे अपनी बाहों में कैद करता चला गया। आपको पता है शाह, आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। कपड़े चेंज करके वो सीधा बेड पर बैठे असीम के पास आए थे। अच्छा, ये बात तुम्हें किसने कह दी? सब कह रहे थे, और मजे की बात बताऊं। बात बताने से पहले ही वो खिलखिलाकर हंसी, जिस पर असीम ने ताज्जुब से उसे देखा। किस्वत, तुम ठीक तो हो ना? जो नाम की अकल तुम्हारे पास थी, कहीं वो भी खत्म तो नहीं हो गई? असीम की बात सुनते ही इसकी हंसी रुकी और खफगी से वो उसकी तरफ देखने लगी। आपसे तो बात करना ही फजूल है। मुंह बनाकर वो बेड पर अपना रुख मोड़ कर लेट गई। अच्छा बताओ, क्या कह रही थी? मैं सुन रहा हूँ। इसका रुख अपनी जानिब करके असीम ने नरमे से पूछा, जिस पर वो अपने पहले वाले अंदाज में वापस आ गई। मैं बता रही थी कि एक औरत मुझसे मिली और मुझे कहने लगी कि आप कितनी खूबसूरत हैं। वो तो मुझे लड़की की बड़ी बहन समझ रही थी, फिर जब मैंने उसे बताया कि मैं लड़के की दादी हूँ, तो वो बहुत हैरान हुई। यकीनन वो भी तुम्हारी तरह ही अकल रखती होंगे। अब लबदांतों में दबा कर इसने अपनी मुस्कुराहट रोकी। बस जलते ही रहना मुझसे। वैसे जलना तो चाहिए भी, मैं तो इस उम्र में भी इतनी जवान और प्यारी हूँ, और आप अच्छे खासे बूढ़े जो हो चुके हैं। अच्छा, तुम्हें बताऊं कितना बूढ़ा हो गया मैं? वो किस्वा को अपने बेइंतहा करीब करके पूछने लगा, जिस पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर असीम की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। बता दे, मैंने कब इनकार किया? इसकी बात सुनकर असीम ने हंसते हुए इसकी नाक पर अपने लप रखकर इसके होंठों को छुआ और इसे खुद में भींच लिया। वो हैरत से अंधेरे कमरे को देख रहा था। वो यहाँ क्या कर रहा था?
हाथ बढ़ाकर इसने लाइट ऑन की, जिसके बायस अंधेरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो हैरत से हर तरफ देख रहा था। वो खान बिला में मौजूद इसका अपना कमरा था, लेकिन वो वहां कैसे आया? रोने की आवाज सुनते ही वो चौंक कर आवाज की तरफ देखने लगा, और वहां आइजल के रोते वजूद को देखकर वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा, जो अपना सर झुकाए रो रही थी। आइजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम रो क्यों रही हो? इसके करीब जाकर वो परेशानी से पूछने लगा। जब इसकी आवाज सुनकर आइजल ने झटके से अपना सर उठाया और उसे देखते ही सहम कर दीवार से चिपक गई। आइजल, क्या हुआ है? मुझसे दूर रहे। घबराते हुए मसीह दीवार के साथ चिपकने लगी। मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। रोते हुए वहां से जाने लगी जब असमत ने इसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। आइजल, तुम मुझसे दूर जा रही हो? छोड़े मुझे। तुम बताओ तो हुआ क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप गंदे हैं, मैं सबको बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया था। आइजल के अल्फाज सुनते ही उसे मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। शायद उसे सब याद आ गया था। अगर आ भी गया था तो उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस आइजल की परवाह थी, जो उससे दूर जाने की कोशिश करे। तुम सारी दुनिया को बता दो, मुझे अब कोई परवाह नहीं, बस मुझसे दूर मत जाओ। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मेरी खता इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी तुमने मुझे सजा दे दी। सजा दे रही हो? आई हेट यू। प्लीज आजल, मुझसे दूर मत जाओ। भीगी आंखों से वो खुद से दूर जाते आजल को देख रहा था। इसकी चीखों पुकार हर तरफ गूंज रही थी, जिसे नजरअंदाज किए वो उससे दूर होती जा रही थी। आइजल, आंख खुलते ही वो हैरत से हर तरफ देखने लगा। इसका वजूद पसीने से शराबोर था, जबकि खुद को वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। अपनी पसीनों से उभरी भरी शर्ट उतार कर इसने दूर फेंकी और एसी ऑन कर दिया। शुक्र है, ये ख्वाब था। सुकून भरी सांस लेकर वो बड़बड़ाते हुए बेड पर गिरा। आइजल का देखा गया ख्वाब इसके जहन से नहीं जा रहा था। अगर उसे सब याद आ गया तो क्या होगा? ये सोच आते ही दिमाग की रगें जैसे फटने के करीब पहुंच चुकी थी। वो यहाँ से सिर्फ इसलिए गया था ताकि आइजल के कोमा में जाने के बाद जिस नदामत में डूबता जा रहा था, इससे निकल आए। वो खुद को हमेशा आइजल की इस हालत का कसूरवार समझता था, जो कि सच भी था, लेकिन उसे इल्म ही नहीं हुआ कि इसकी नदामत शर्मिंदगी कब मोहब्बत में ढलती गई। शायद तब, जब जाने से पहले वो आखिरी बार आइजल से मिला था। इसलिए वो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ जिंदगी डर डर कर गुजरेगी। आजल को देखकर उसे यही डर लगा रहता था कि कहीं उसे सब कुछ याद ना आ जाए। वो जानता था कि जब इसकी असलियत का सबको इल्म होगा तो सब उसे नफरत की निगाह से देखेंगे, खासतौर पर शामिर। वो तो शायद उसे जान से ही मार दे। लेकिन अब उसे इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ आजल की। अगर उसे सब कुछ पता चल गया और वो मुझसे फिर से नफरत करने लगी तो फिर क्या होगा? इसकी नफरत ने तो असफंद को जीते जी मार देना था। कैसे सहता वो इसकी नफरत? इतनी हिम्मत इसमें नहीं थी। वो उसके करीब नहीं थी, इसके नाम नहीं थी, लेकिन कम अज कम इससे नफरत तो नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन आजल को सब याद आ जाता, इस दिन तो वो असफंद यार को शायद नफरत की निगाह से भी ना देखती। क्या कोई रास्ता नहीं था जिससे उसके दिल में मौजूद ये डर खत्म हो जाए? क्या आजल इससे दूर जा सकती है, इससे नफरत कर सकती है? हाँ, एक रास्ता तो था। अगर आजल शाहमीर आजल असफंद यार खान बन जाए तो उसके दिल में कम अज कम ये डर तो नहीं होगा कि आजल इससे दूर जा सकेगी। तब तक तब तो वो उसकी नफरत भी बर्दाश्त करने को तैयार था, क्योंकि जब दिल में कम अज कम ये डर तो नहीं बैठा होगा कि आजल कभी इससे जुदा हो सकेगी। नींद से जागते ही इसने गायब दिमाग से छत को देखा, लेकिन जहन जल्दी मुकम्मल बेदार हो गया। गहरा सांस लेकर वो उठने लगी जब नजर उरहान के हाथ की तरफ गई, जो उसके सीने पर हाथ रखे निहायत ही पुरसुकून होकर सो रहा था। इसका हाथ अपने सीने पर देकर मिराल ने इसके हाथ को इस तरह दूर फेंका जैसे कोई उछूत हो। मिराल की इस हरकत पर उरहान ने कसमसाकर करवट बदली, जिस पर मिराल ने शुक्र भरा सांस लिया, क्योंकि इस वक्त तो इसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसके शर्टलेस वजूद से नसें चुराकर वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली गई। माना, चलो उठो, नाश्ते का टाइम हो रहा है। अजमीर की आवाज सुनते ही इसने मुंह बस तोड़ कर करवट ली। फजर के करीब जाकर तो उस बंदे ने सोने की इजाजत दी थी, लेकिन फजर के लिए फिर उठा दिया। शावर लेकर नींद में झूमते हुए उसने नमाज अदा की और फिर पुरसुकून होकर सोने के लिए लेट गई। लेकिन अभी सोते हुए 20 मिनट ही गुजरे थे जब वो फिर से इसके सर पर खड़ा हो गया। मन्नत, उठो। अजमीर, सोने दे मुझे। लड़की, नाश्ते का वक्त हो रहा है, चलो नीचे। सब तुम्हारे देर से उठने पर क्या सोचेंगे? कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और अगर किसी ने पूछा कि जन्नत देर से क्यों उठी तो बता दीजिएगा। तो मुझे जानती हो मन्नत, मैं कितना बेशर्म इंसान हूँ। अगर किसी ने पूछा तो बताने में देर भी नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर है तुम शराफत से उठ जाओ। उसे मन्नत के गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा। पागल तो वो इसके लिए हमेशा से था, लेकिन आज मन्नत का निखरा निखरा रूप उसे मजीद पागल कर रहा था। अजमीर की बात सुनकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी, इसकी नींद से भरी आंखें देखकर अजमीर को अपनी मासूम जान पर टूट कर प्यारा है। अजमीर, मुझे बहुत नींद आई, प्लीज ना तंग करे ना। इसने सीने पर हाथ रखकर इसे मासूमियत से कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 1 घंटे के लिए सोने की इजाजत है। हाँ ठीक है। इसने जल्दी से अपना सर हिलाया। इस वक्त तो 1 घंटा भी उसे गनीमत लग रहा था। इससे दूर होकर वो सोने के लिए लेट गई। जब इसके बराबर लेट कर अजमीर ने उसे अपने हसार में ले ली। आप तो नीचे जाए, आप क्यों सो रहे हैं?
شونا نیند تو میری بھی پوری نہیں ہوئی ہے، میں بھی تھوڑی نیند لے لیتا ہوں تاکہ مزید کام کرنے کے لیے اچھے سے جاگ سکوں۔ اس کی بات سنتے ہی منت کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اف، کیوں تھا وہ شخص اتنا بے باک؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے منت نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور 1 سے 2 منٹ بعد ہی وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کمرے سے نکلتی وہ نروس سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی جب ملازمہ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ڈائننگ ہال میں لے آئی، کیونکہ شازل صاحب اور مہرینہ بیگم وہیں پر موجود تھے۔ السلام علیکم، اس کی نرم آواز پر دونوں چونکے۔ وعلیکم السلام، اتنی جلدی اٹھ گئے میرا بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی شازل صاحب اپنی جگہ سے اور اٹھ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے شفقت بھرے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ جی میں جلدی ہی اٹھ جاتی ہوں، آؤ ناشتہ کرو، کرسی کی جانب اشارہ کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھے۔ میرال، رات کو نیند ٹھیک سے آ گئی تھی بیٹا؟ مہرینہ بیگم کے پوچھنے پر اس نے ہولے سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ میں کچھ بھی کھا لوں گی میرا بیٹا، اپنی پسند بتاؤ نا۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پسند بتا دی۔ نیا گھر تھا، اجنبی لوگ تھے، اس کی جھجک فطری تھی۔ ملازمہ کو آواز دے کر مہرینہ بیگم نے اس کا ناشتہ بنوایا، جسے سن کر ملازمہ اپنا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اورحان اٹھ گیا؟ نہیں، وہ سو رہے، میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جانے لگی جب میرال بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں چلی جاتی ہوں۔ انہیں روک کر وہ خود اورحان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی یہاں موجودگی کے باوجود بھی اگر وہ اٹھ کر جاتی تو یہ بات اسے ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھول کر اورحان باہر نکلا۔ اورحان کو دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں مینچ لی، جو اس وقت بلو جینز پہنے شرٹ لیس کھڑا تھا جبکہ پانی ٹپکتے بھیگے بالوں میں وہ ٹاول پھیر رہا تھا۔ لیکن میرال کو دیکھتے ہی اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے کھڑی تھی جو اس کی قدرتی سفید و گلابی رنگت پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوشو سے میرال کے جانے پر آیا جو اسے پھر سے شرٹ لیس دیکھ کر کمرے سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے بڑھتے قدموں کو اورحان کی بھاری آواز نے روک دیا۔ میرال رکو، وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کی آواز سن کر وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ مڑی اور اورحان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ بے ساختہ میرال کا نرم ہاتھ اس کے برہنہ سینے کو چھو گیا اور غلطی سے ہوئی اپنی اس حرکت پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ اورحان بھا، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اورحان نے اس کی نازک لبوں کو اپنے بھاری ہاتھ کے نیچے دبا دیا۔ صرف اورحان کہو۔ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ اس کے چہرے پر بکھرتا دلکش روپ دیکھنے لگا۔ اس کی گلابی رنگت سرخ رنگ میں بدل چکی تھی۔ محض لبوں پر ہاتھ رکھنے سے وہ اتنی سرخ ہو گئی تھی تو اورحان کی شدتیں برداشت کرنے پر اس کا کیا حال ہونا تھا؟ یہ بات وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ میں جگانے آئی تھی آپ کو، کپ کپاتے لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر اس کی سپیڈ دیکھ کر اورحان کا کہکا کمرے کی زینت بنا۔ دبے قدموں سے وہ چلتی ہوئی باہر کی جانب جانے لگی جب پیچھے دیکھنے کے باعث سامنے کی طرف سے آتے سالار سے اس کا زوردار تصادم ہوا۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے، تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سالار نے اس کا حلیہ دیکھ کر پوچھا، جو عام دنوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ ہلکے پیلے رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی ڈھیلی فراک کے ساتھ اس نے سفید رنگ کی پٹیالہ شلوار پہنی ہوئی تھی جبکہ بال جو زیادہ تر کھلے رہتے تھے آج اسٹائلش چٹیا میں بندھے پڑے تھے۔ اس نے آئرہ سے کہہ کر بالوں میں نکلی چٹیا بھی بندھوائی تھی، اس لیے چٹیا بندھے بال کچھ زیادہ ہی لمبے لگ رہے تھے جنہیں وہ آگے کی طرف ڈالے گاؤں کی گوری کی طرح بار بار گھما رہی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، راستے سے ہٹے، تمیز سے بات کرو مشال، آنٹی کو بڑے بھائی سے تم کیسے بات کر رہے ہو؟ سالار نامی کوئی شخص میرا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، سالار نام رکھنے سے آپ سالار سکندر تو نہیں بن سکتے، پر پھر بھی میں آپ کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتے۔ آگے کی طرف ڈالی چٹیا کو گھماتے اس نے گدا سے کہا جب سالار کی نظر اس کی ہتھیلی پر پڑی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دیکھنے لگا جہاں ہتھیلی کے کونے پر مہندی سے چھوٹا سا سالار سکندر لکھا ہوا تھا۔ حد ہوتی ہے عائشہ، ایک نقلی کردار کو تم نے سر پر اتنا سوار کر لیا کہ ہاتھوں پر اب اس کا نام بھی لکھوانے لگی ہو۔ اس کی ناول کی دیوانگی سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے عائشہ کے ہاتھ پر نام دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ نام کسی فرضی کردار کا ہے۔ ویسے بھی عائشہ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا ہی نہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے تو افسانوی کردار ہی بہت اچھے تھے۔ ہاں، میں نے لکھوایا ہے نام، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مشال آنٹی کو بتاتا ہوں، انہیں ضرور تکلیف ہوگی۔ نہیں نہیں، اس کی دھمکی پر عائشہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، اگر مشال اس کی ہتھیلی پر نام دیکھ لیتی تو آئندہ کے لیے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگنا ہی بند ہو جاتی۔ پلیز انہیں مت بتائیے گا، اتنی مشکل سے تو ان سے چھپاتی پھر رہی ہوں۔ ایسے کام ہی کیوں کرنے ہیں جسے چھپانا پڑے؟ ہاں تو جب تک میرا اصلی سالار نہیں آ جاتا تب تک تو یہی کرنا پڑے گا۔ میرا بھی دل کرتا ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں جو موم پورے نہیں کرنے دیتی، اس لیے پلیز آپ موم کو مت بتائیے گا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میرا نام لو بھائی لگا کر، سالار بھائی، بھائی سالار، سالار بھائی۔ ویسے بھی آپ میرے بھائی ہی ہیں، سالار نام رکھنے سے کون سا آپ نے سالار سکندر بن جانا ہے؟ اس نے ناک چڑھائی۔ ایسا بھی ہے سالار سکندر میں؟ ایسا بھی کیا ہے سالار سکندر میں؟ اس کے پاس 150 پلس IQ لیول ہے۔
وہ ڈمپل بوائے ہوتا ہے اور اس کے پاس فوٹوگرافک میموری بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ باقی سب چیزوں کا تو نہیں پتا، لیکن بیوی سے محبت تو میں بھی بہت کرتا ہوں، اور بس ایک بار میری بیوی راضی ہو جائے تو میں 4 کے بجائے 8 بچے پیدا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ کے انداز پر وہ ہنستے ہوئے خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر سوتی جنت پر گئی۔ فکر مندی سے وہ اس کے قریب جا کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ اتنی دیر تک تو نہیں سوتی تھی۔ جنت اٹھ جائیں۔ چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ سلار کا لمس محسوس کر کے جنت نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی، جس کے باعث اس کا سر سلار کے ساتھ لگا۔ آنکھیں میچ کر وہ اپنا سر سہلانے لگی، جب اس کے ہاتھ پیچھے کر کے وہ خود اس کا سر سہلانے لگا۔ سلار کی اس حرکت پر وہ ساکت ہو کر چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی، جو اب اس کے سر پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ سلار کی اس حرکت پر جنت نے فوراً سے اسے خود سے دور کیا۔ جنت، میں تو بس سہلا رہا تھا۔ اس کی بات کا بنا کوئی تاثر دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل کر چلی گئی، کیونکہ اس کا سارا سامان اس کے اپنے کمرے میں ہی پڑا تھا، اور اس وقت وہ سلار کے کمرے میں موجود تھی۔ کھیتوں کے درمیان کھڑی ہو کر آنکھیں میچی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی تیار ہو کر وہ یہاں گرمی میں مچھروں کے ساتھ کھیتوں میں صرف اس لیے کھڑی تھی کیونکہ اس نے اکثر ناولز میں ہیرو ہیروئن کا یہی سین پڑھا تھا، جس میں کھیتوں میں کھڑی ہیروئن کو خوبصورت ہیرو دیکھ لیتا ہے، اور اپنا آپ بھی اس وقت وہ اسی طرح تصور کر رہی تھی کہ اسے بھی کوئی پیارا سا لڑکا دیکھ لے گا۔ مشال کہتی تھی کہ عائشہ ناولز کے لیے پاگل ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ معصوم لڑکی حقیقت کی زندگی سے دور تھی، جس کی دنیا ناول سے شروع ہو کر ناول پر ہی ختم ہوتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ فرضی کرداروں کی طرح حقیقت میں اس کا بھی کوئی ہیرو آ جائے گا۔ اف، کتنے مچھر ہو رہے ہیں یہاں! اس نے اپنے ہاتھ پر کھجلی کرتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا، جب نظر تھوڑی دور کھڑے شخص پر گئی، اور اسے دیکھتے ہی عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بلیک شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے کلر کی جینز پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگے، وہ جو کوئی بھی تھا بے تحاشا خوبرو تھا۔ بھاگنے کے انداز میں اس کے قریب گئی۔ ہیلو! اس کے قریب جاتے ہی عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑا شخص بھی ہلکا سا مسکرایا۔ السلام علیکم! اس کے سلام کرنے پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اف، عائشہ، سلام کرنے میں کیا حرج تھا؟ اب سے میں چاہے کسی سے بھی ملوں سب سے پہلے سلام کروں گی۔ سوچتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میرا نام عائشہ ہے۔ عائشہ، پورا نام بتاؤ، اچھا امپریشن پڑے گا۔ دل میں خود کو ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنا پورا نام بتایا۔ عائشہ ایہاب افندی۔ نائس نیم، میرا نام عاشر قریشی ہے۔ ہائے اللہ، کتنا پیارا نام ہے، اس نے دل میں سوچا۔ جی تو عاشر، میں کوئی مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ جی، مجھے شاہ ولی جانا ہے، کیا آپ راستہ بتا دیں گے؟ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ یہ خوبصورت بندہ میرا ہو جائے، تبھی تو اسے مجھ سے ملوایا ہے، اور اوپر سے اسے جانا بھی شاہ ولی ہے۔ اس کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جی جی، میں جانتی ہوں، آئے میں لے کر چلتی ہوں۔ عائشہ کی بات سنتے اس نے مسکراتے ہوئے دور کھڑی عرشیہ کو آواز دی، جو اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ عاشی! ہاں، یہاں ہوں، بس بہت بنا لی تصویریں۔ اس کی نگاہوں کا رخ دیکھ کر عائشہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، جہاں وہ ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، بلو کلر کی جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی وہ جو بھی تھی بے حد حسین تھی۔ عاشق کی آواز پر اس نے ہینڈ بیگ میں موبائل ڈالا اور اس کی طرف آ گئی۔ کیا یہ آپ کی بہن ہے؟ عرشیہ کے قریب پہنچتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے عاشر سے پوچھا، جبکہ نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی جسے وہ اپنی نند بھی مان چکی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ کیا؟ عاشر کی بات سنتے ہی وہ اتنا تیز چیخی کہ پاس کھڑے لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بیوی ہے تو میرے ساتھ باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آپ تو خود آئی تھی، میں نے تو بس راستہ پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، تمہیں خود ہی ڈھونڈتے پھرو حویلی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ بیوی پاس سے پھر بھی بے شرم مجھ پر لائن مار رہا تھا، چھچورا۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے سارا الزام عاشر پر ڈالا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے اس عجیب لڑکی کی پشت کو تکتے رہے۔ اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا، اتنی دیر بعد ایک لڑکا ملا، وہ بھی شادی شدہ نکلا۔ اب اس کا ارادہ حویلی واپس جانے کا تھا، اور وہ اسی طرف جا رہی جب نظر تھوڑی دور کھڑے انکل پر گئی، جو اپنا سامان ٹھیلے پر رکھے فروٹس کا جوس نکال کر لوگوں کو دے رہے تھے۔ وہ دیکھنے میں کافی کمزور اور زیادہ عمر کے لگ رہے تھے۔ چلو ان کی مدد ہی کر دیتی ہوں، شاید اسی نیکی سے مجھے میرا ہیرو مل جائے۔ چٹیا پیچھے کمر پر ڈال کر وہ انکل کی طرف گئی جو اتنی گرمی میں اکیلے کام کر رہے تھے۔ انکل جی! نرم سی آواز سنتے ہی اس آدمی نے عائشہ کی طرف دیکھا، جو دکھنے میں تو گاؤں کی لڑکی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ یہاں کے لوگوں سے بے حد مختلف۔ ہاں بیٹا، کہو۔ آپ اتنی گرمی میں اکیلے کام کریں، لائے میں مدد کر دیتے ہو۔ ہاتھ بڑھا کر وہ ان کے ہاتھوں میں تھمے جوس کے گلاس لینے لگی، جب اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ نہیں بیٹا، یہ تو میرا روز کا کام ہے، میں کر لوں گا، لیکن آج میں یہاں ہوں تو میں مدد کر دیتی ہوں نا۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ ارے میں نے بولا نہ کر دوں گے۔ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ ایک تو وہ مدد کر رہی تھی، اوپر سے انکل کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گا، سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہی ہوں نا، ناکام۔ میں کر رہی ہوں نا کام، غصے سے کہتے اس نے زور لگا کر گلاس اپنی طرف کھینچے۔
جس کے باعث نتیجہ یہ نکلا کہ گلاس اور جوس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی زمین پر گر گئے۔ میں تو مدد کر رہی تھی بس، اس نے آدمی کی طرف دیکھتے ہلکی آواز میں کہا، جو زمین پر پڑے جوس اور ٹوٹے ہوئے گلاس کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ چھوری رک، تجھے تو میں بتاتا ہوں، میرا نقصان کر کے سکون مل گیا تجھے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، جب انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن انکل جی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی وہ جتنا ہو سکتا تھا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ جی اس پاگل بڈھے سے بچا لے، آئندہ کبھی کسی لڑکے کو ہیروئن والی نظروں سے نہیں دیکھوں گی۔ دل میں بڑبڑاتے ہوئے مزید تیز بھاگی۔ وہ حویلی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، اس لیے بھاگنے کے باعث وہ جلدی ہی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی کے باہر ہی اسے معتصم کھڑا مل گیا، جو فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ نے شکر بھرا سانس لیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گرینڈ فادر بچا لو، یہ پاگل بڈھا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے معتصم کے پیچھے سے اپنا سر نکال کر اس آدمی کو دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لیتا اب ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عائشہ اور اس آدمی کو دیکھ کر معتصم نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور سنجیدگی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ شاہ سائنس چوری نے میرا نقصان کیا اور پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کی بات سن کر معتصم نے چہرہ موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی عائشہ کو گھورا، جو اس کے گھورنے پر فقط اپنے دانت دکھا کر رہ گئی۔ کتنا نقصان ہوا ہے؟ معتصم کے پوچھنے پر وہ آدمی اسے اپنا ہوا ایک ایک چیز کا نقصان بتانے لگا، جسے سنتے ہی جیب سے والٹ نکال کر معتصم نے 5,000 کے 2 نوٹ تھما دی۔ پیسے تھام کر وہ آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح عائشہ کی طرف گھوما۔ یہ سب کیا تھا عائشہ؟ میں تو گاؤں دیکھنے گئی تھی۔ اچھا، تم میں کب سے گاؤں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ دراصل ناول میں پڑھا تھا کہ لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا اور وہ اسے پہلی بار کھیتوں میں دیکھتا ہے، تو بس اسی لیے میں بھی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر معتصم نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تو مل گیا تمہیں لڑکا؟ کہاں ملا، ایک لڑکا ملا تھا، وہ بھی شادی شدہ نکلا۔ اسے اپنا غم پھر یاد آ گیا۔ تھینک یو مجھے بچانے کے لیے۔ یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ آپ کا اور میرا راز ہے گرینڈ فادر۔ کیا آپ کو راز رکھنے آتے ہیں؟ اچانک ہی جہان سکندر کی روح نے اس کے اندر بسیرا کر لیا۔ بالکل، میں کسی سے کیوں کہوں گا عائشہ، یہ تو تمہارا اور میرا راز ہے۔ اس کی بات سنتے ہی عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر پیار کیا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اندر کی طرف داخل ہوتے اس کی نظر کھلی کھڑکی کے باعث ڈرائنگ روم میں نظر آتے مہمانوں پر گئی تھی، جہاں ایک صوفے پر عالم اور اس کے سامنے والے صوفے پر عاشر اور ارشیا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ لوگ تو میری شکایت لگانے تو نہیں آئے کہ میں نے انہیں حویلی نہیں لے کر آئی؟ باتوں کی آواز تو آ ہی رہی تھی، جو اندر چلتی ان کی باتوں کا کچھ اندازہ ہوتا۔ خیر، انہیں کیا پتا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ بے فکر ہوئی، لیکن ذہن پر پھر سے فکر مندی سوار ہو گئی، کیونکہ اس لڑکے کو وہ اپنا پورا نام تو بتا چکی تھی، لیکن لڑکا میرا نام تو جانتا ہے۔ فاشا کیا ضرورت تھی نام بتانے کی، اور بتایا بھی پورا ہی بتا دیا۔ دبے قدموں سے چلتی وہ کھڑکی کے قریب جانے لگی، جب نظر نیچے کی طرف آتے ساحر پر گئی اور اسے دیکھتے ہی وہ باتیں سننے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ ماہر باہر کھڑا تھا تو یقیناً اس بندے نے ساحر ہی ہونا تھا، اور ساحر سے تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ جنت وہ پہلی لڑکی ہے جو زاویان کی زندگی میں آئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کا خیال ہی اسے کتنا خوش کر دیتا ہے۔ آپ پلیز اسے اس کی خوشی مت چھینیں۔ عالم کے سامنے بیٹھے وہ منت کر رہا تھا اپنے دوست کے لیے۔ دیکھو بچے، جنت کا نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غلط ہے۔ جب آپ نے زاویان سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، تو پھر آپ کسی اور سے اس کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم کی بات سنتے ہی ارشیا نے غصے سے کہا، جس پر عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک تو اس لڑکی کے کپڑوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، شرٹ اور تنگ پہنے کتنی آرام سے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے اس لڑکی کے پاس دوپٹہ نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ عالم کی ناگواری دیکھ کر عاشر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس اتنا کہ آپ زاویان سے اس کی خوشی مت چھینیں۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا کچھ بھی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز آپ دیکھو لڑکے۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے عاشر کو مزید بولنے سے روکا۔ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، جو اس کے نصیب میں تھا اسے مل چکا ہے، جو زاویان کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، اس لیے مزید اس بات کو مت بڑھاؤ۔ اس کی بات کا مطلب صاف تھا، وہ اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بات ختم، واپس آئیں۔ ایزا کی آواز پر وہ تینوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا لگ گیا ہے؟ اس کے بعد عالم نے اپنا سر ہلا کر عاشر اور ارشیا کو دیکھا۔ چلو بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، ہمیں اب جانا ہے۔ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر ارشیا اپنی جگہ سے اٹھی اور عاشر کو بھی اٹھانے لگی، جس کی بھوک تو کھانے کا نام سن کر ہی جاگ چکی تھی۔ کھانا کھا کر جانا، ہمارا کوئی مہمان بنا کچھ کھائے یہاں سے چلا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پر اس سے پہلے کہ ارشیا کچھ کہتی، عاشر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک چکا تھا۔ کھانے سے کیا دشمنی عاشی، کھا کر ہی چلتے ہیں نا، ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دبا دبا چیخیں، میں تو جا رہا ہوں، تم بھی چل لو، اور زاویان کو مت بتانا کہ ہم اس کے نہ ہونے والے سسرال میں کھانا کھا کر آئے تھے، ورنہ میری شفٹ بڑھا دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے پیچھے چل دیا، جبکہ اس کی جلد بازی پر وہ بس اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ کھانا تو عاشق قریشی کی محبت تھی، جسے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں کھا لیتا تھا۔ تذبذب کا شکار ہوتی وہ کتنی دیر سے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا،
پھر ہمت کر کے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں کھڑا ارتضیٰ اپنا سامان بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر وہ چونکا نہیں تھا کیونکہ اسے یقین تھا اپنا موبائل لینے کے لیے تو حرم اس کے پاس ضرور آئے گی۔ آ جاؤ حور، تمہارا ہی انتظار تھا، اس نے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیور کے باعث اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں جب بھی آتا تھا کوئی نہ کوئی بیماری تو اسے ضرور لگتی تھی، کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا، عادی تو عائشہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہر ماحول میں بہت آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی تھی، ارتضیٰ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی ماحول میں بہت مشکلوں سے ایڈجسٹ ہو پاتا تھا۔ میرا موبائل آپ کے پاس ہے نا ارتضیٰ؟ ظاہر ہے جب تم مجھ سے دور جانے کے طریقے ڈھونڈو گی تو مجھے تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میرا موبائل واپس کر دے ارتضیٰ، یہ رہا تمہارا موبائل، لے لو۔ جینس کی پاکٹ سے حرم کا موبائل نکال کر اس نے حرم کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی وہ چند لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لینے لگے۔ لیکن حرم کے موبائل لینے سے پہلے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور حرم کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ کل رات کی گئی حرکت کا مطلب سمجھانا چاہو گی حور؟ مجھے کوئی مطلب نہیں سمجھانا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیا سوچ کر تم اس کمرے میں گئی تھی؟ اگر مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہوگا نہ حور، تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اپنا ہر حق تم سے لے سکتا ہوں حور، پر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم میرے اور اپنے رشتے کو سمجھ جاؤ، نہ کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ خود سے دور آپ مجھے کر چکے ہیں ارتضیٰ، اس نے اٹکی سانسوں سے کہا تھا، کیونکہ چہرے کو چھوتا ارتضیٰ کا لمس اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ آج رات ہم واپس جا رہے ہیں طیارن، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لے کر تو میں تمہیں جاؤں گا، اس لیے اگر نہیں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں تو خود ہی راضی ہو جانا، کیونکہ اگر میں تمہیں زبردستی یہاں سے لے کر گیا تو تمہارا یہاں واپس آنا، اپنے ماں باپ سے ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، میرا مطلب تھا ہم میرال کے ریسیپشن کے بعد بھی تو جا سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کی بات سنتے اس نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ارتضیٰ کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ کیوں اسے میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو؟ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرال کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ تمہاری بہن کا شوہر نہیں ہوتا تو میں اسے ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ آپ برہان کو بیچ میں کیوں لا رہے؟ حرم کی بات سنتے ہی اس نے اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی، اور ارتضیٰ کو اتنی سخت گرفت پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ برا لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارا انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ وہ اب میری بہن کا شوہر ہے ارتضیٰ، لیکن پہلے تو تمہارا منگیتر تھا، بتاؤ مجھے کتنی بار ملی تم اس سے؟ ارتضیٰ، میری ان سے صرف ایک دو بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں کبھی چھوا؟ ارتضیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی کمر پر اس کی اتنی سخت گرفت پر حورم نے تکلیف سے کہا۔ جواب تو ہور نہیں، اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جسے دیکھ کر ارتضیٰ نے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور ارتضیٰ کے آزاد کرتی فوراً اس سے دور ہوئی۔ اپنے آنسوں سے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ارتضیٰ، نفرت ہے مجھے آپ سے، آئی ہیٹ یو، اس نے بھیگی آواز میں چیخ کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ جس موبائل کو لینے کے لیے وہ ارتضیٰ کے پاس آئی تھی اسے بھی لے جانا بھول چکی تھی۔ ذہنی سوچوں میں الجھی وہ کتنی دیر سے لان میں ٹہل رہی تھی، اسے ارحان سے بات کرنی تھی، یقیناً وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوگا بھی کیسے؟ اس نے جس لڑکی کے ساتھ کا تصور کیا تھا اسے وہ مجھے مل نہیں سکی۔ اگر ارحان اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو وہ اس بارے میں اس سے صاف بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے بھی کیا فائدہ تھا ایسے رشتوں کا جس میں انسان خوشی نہ ہو؟ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ارحان سے بات کرنے کا سوچتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کمرے سے باہر آتے ارحان سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، چونکہ وہ دونوں ہی اس اچانک ہوئے حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ارحان کا وجود فرش پر گرا اور اس کے بھاری وجود پر میرال کا نازک وجود بھی آ گرا۔ گرتے ہی بے ساختہ میرال کے نرم ہونٹوں نے ارحان کے لبوں کو چھوا اور اس حادثے سے وہ دونوں ہی شوق کی کیفیت میں چلے گئے۔ میرال! ارحان نے اس کے شوق چہرے کو دیکھ کر پکارا، جبکہ ارحان کی اس حرکت کے باعث میرال اور اس کے ہونٹ دوبارہ آپس میں مس ہوئے۔ دوبارہ ہوئی اس حرکت پر میرال نے شرمندگی سے اپنے چہرے کا رخ موڑا۔ ذہن معاف ہو چکا تھا، وہ بھول چکی تھی کہ ارحان سے وہ کیا کہنے آئی تھی۔ میرال، شاید تم مجھے اپنا بیٹ سمجھ رہی ہو؟ دھیمی مسکراہٹ سے اس نے میرال کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ارحان کی بات سنتے ہی جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھی۔ میرال، جی، تم نے مجھے لپ کس کیا؟ اس کے کہنے پر میرال نے دہکتے گالوں کے ساتھ جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ ارحان کے چہرے پر بکھری شرارت وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ کاش اس کی اس بات پر ارحان اسے بتا سکتا کہ اگر غلطیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر تو وہ اپنی ساری عمر ہی ان غلطیوں کی نظر کر دینا چاہتا تھا۔ غلطی سے ہی صحیح، لیکن کس تو کی ہے نا تم نے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے آنسو سے بھیگنے لگیں، جبکہ وہ بس حیرت سے اپنی معصوم جان کو دیکھنے لگا، جو اتنی سی بات پر ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس حادثے کو اپنی غلطی سمجھ رہی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی معصوم؟ میرال، رونا بند کرو۔ سوری۔ روتے ہوئے بے خودی میں اپنی گلابی نرم انگلیوں سے اس کے ہونٹ صاف کرنے لگی اور میرال کی اس حرکت پر وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔
वो क्या कर रही थी? क्या उसके लबों से अपना लम्स मिटाना चाह रही थी? और हाँ, लाशारी की तो इसकी खुशबू को अपने अंग अंग में बसाना चाहता था। वो थी जो उसके लबों से अपना लम्स मिटा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? इसके नरम हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए इतने सख्त लहजे में कहा, और उसके लहजे की सख्ती पर मिराल के आंसू थमे, जबकि घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। उफ मिराल, क्या जरूरत थी इनके होठों को छूने की? इसने दिल में खुद को डपटा। अब उसे कैसे बताती कि वो इसके लबों से अपना दिया हुआ लम्स खत्म करना चाह रही थी? जैसे उरहान के होठ साफ करने से तो उसका लम्स मिट जाता। मैं लड़खड़ाहट के बायस कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। नसें झुकाए वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उरहान तो बस इसके नरम होठों लबों को देख रहा था, जिसे देखते छूने की चाह महसूस होती। इसका दिल चाह रहा था मिराल के लबों की नरमाहट महसूस करे, और अपने दिल की सुनते वो अगले ही पल इसके लबों को अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था, और उरहान की इस हरकत पर मिराल अपनी जगह सुन होकर रह गए थे। उरहान की अपने इतने करीब मौजूदगी पर इसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, करती भी कैसे? ज़हन तो जैसे उरहान की इस हरकत से सोचना समझना ही छोड़ चुका था। इसने ये हरकत क्यों की? अपने लबों पर इसका लम्स महसूस करते वो बस यही सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद उरहान इसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपने मजीद करीब कर चुका था। उसे तो खुद ये सब एक ख्वाब लग रहा था। मिराल इसके करीब थी, बेहद करीब, इतनी करीब कि वह आसानी से इसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। उरहान! महरीना बेगम ने कमरे में दाखिल होते उसे पुकारा, लेकिन इन दोनों को देखकर वो खुद शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई। अगर अंदाजा होता अंदर का माहौल कैसा है तो कभी भी इस तरह नहीं आती। वो तो खुला दरवाजा देखकर ही आराम से अंदर आई थी, लेकिन क्या मालूम था कि कमरे में क्या सीन चल रहा है। महरीना बेगम की आवाज़ सुनते ही मिराल ने इसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, और बिना किसी की तरफ देखे कमरे से बाहर भाग गई। मेरा बेटा, कमरे का दरवाजा तो बंद कर लिया। उन्होंने भागते हुए मिराल को देख कर कहा। इनके कहने पर वो बेसाख्ता हंसा और सुर्ख होते चेहरे के साथ चेहरा मोड़ लिया। बेसाख्ता इसने अपने भीगे होठों को छुआ और लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। इसके पीछे खड़ी महरीना बेगम इसका रोशन चेहरा देखकर दिल में माशाल्लाह कहना नहीं भूली थी। अगर इस वक्त हुरम साथ होती तो वो कभी इस तरह खुश ना होता, लेकिन यहाँ हुरम की जगह मिराल थी, वो कैसे खुश ना होता? वो इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, इसकी अपने साथ मौजूदगी से वो कैसे खुश ना होता? तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।